چندہ جتنا دیا ہے ختم تراویح کے حوالے سے، ماشاءاللہ اس میں ہمارے لڑکوں کی بڑی محنت ہے، گھر گھر دھوپ ہو چاہے کچھ بھی ہو ماشاءاللہ چندے کے لیے جاتے ہیں، کافی محنت کے بعد ماشاءاللہ یہ دن میں آتے ہیں ہم لوگ یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہماری لڑکوں کی بڑی محنت ہوتی ہے ختم تراویح کے حوالے سے، جو ہر دفعہ جا کے چندہ اٹھاتے ہیں آپ کے گھروں سے، اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اس حالات میں بھی، ان جو ابھی ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور الحمدللہ ایک خطیر رقم ہم جمع کرتے ہیں جو کہ ہم امام مؤذن کے لیے اور خادم صاحب کے لیے دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے اس دفعہ بھی جو اٹھائے بھی ہمارے صدر صاحب آپ کو آگے بتائیں گے کیا اٹھائے اس کے چندہ لینے کے بعد۔ یہیں پہ پڑھ لو بس تھوڑا چراغ عشق دل میں جلا کر یہ آواز دیتے ہیں، چراغ عشق دل میں جلا کر یہ آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، اور ذرے اس ذرے اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے، آقا جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا، دیدار کے
قابل تو نہیں چشمے تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا۔ منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، ان سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، صدر صاحب کو بلانے سے پہلے 2-4 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ ابھی 2016 سے جو ہم لوگوں کے پاس کمیٹی ہم نے لیا تھا، تو الحمدللہ اب ساری چیزیں ہم لوگ کمپیوٹرائز کر لیے۔ جو آمدنی اخراجات جو آتا ہے وہ ہمارا پورا کمپیوٹرائز ہے۔ وہ ہمارے آصف علی بھائی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے 2016 سے لے کر اب تک کا پورا ریکارڈ جو کہ وہ ہمارے کمپیوٹر میں ڈالا ہوا ہے۔ تو 1 سال کا جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس ہے، وہ آپ کو چیزیں جو موٹی موٹی چیزیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپریل میں 2,45,600 روپے ہمارے پاس آئے، مئی میں 90,500۔ اگر ٹوٹل بتائیں پورے سال کا، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کا بتا رہا ہوں، 13,09,761 روپے ہمارے پاس آئے اس سال، 13,09,761 روپے، جس میں امام صاحب کا وظیفہ ہے 3,05,600 پورے سال کا، مؤذن صاحب کا وظیفہ ہے 1.5 لاکھ روپے پورے سال کا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد خادم صاحب کا ہے 1,53,600، ٹوٹل وظیفہ جو کیا ہے 6,09,200 روپے کا ہے۔ یہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اخراجات آئے ہیں، جو اس دفعہ ٹوٹل ایکسپینس ہے 12,19,619 روپے، 12,19,619 روپے۔ اور ابھی اس وقت جو ہمارے پاس ہے 71,508 روپے۔ یہ اس سال کے مسجد کا جو آمدنی جو اخراجات ہے، بال لسٹ بھی ہم نے لگایا ہوا ہے، جس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ پورے سال کا لسٹ ہم نے یہاں پر لگا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مدرسے پہ آ جائیں
تو ماشاءاللہ مدرسے میں بھی بہت اچھا آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے. اور مدرسے کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدرسے کا آپ لوگ جو چندہ باکس میں جو ہمارا ساتھ دیا ہے، جو چندہ باکس کے حوالے سے جو چندہ ہے، عموماً ہوتا یہ تھا کہ مدرسے کا کہ ہمارا صرف آمدنی جو ہوتا تھا وہ فطرہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور چرم قربانی کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چرم قربانی کا اس دفعہ کھالوں کا کیا حال ہے. تو فطرہ زکوٰۃ سے ہمارا مدرسہ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے صدقہ باکس کا اہتمام کیا. ہمارے صدر صاحب کا مشورہ تھا کہ صدقہ باکس استعمال کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ صدقہ باکس جس کی بھائی کے دکان پہ لگا ہوا ہے، کارخانے پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے وجہ سے ہمارے مدرسے کے فنڈ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. اور جو اب ہم پورے سال کے فطرہ زکوٰۃ کا انتظار کرتے ہیں، اب ماشاءاللہ ہمارے فنڈ میں بھی پیسے ہیں جو آپ کو ابھی میں بتاتا چلوں. مدرسے میں بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو ٹوٹل بتا رہا ہوں 10,09,562 روپے آپ نے دیے. 10,09,562 روپے. اچھا مدرسے کا جو چندہ آتا ہے نا، وہ جو ہمارا جمعے کا چندہ آتا ہے وہ 1,000 روپے 800 روپے ایسے ہی آتا ہے. باقی جو صدقہ باکس ہے اور فطرہ زکوٰۃ ہے اسی سے چل رہا ہوتا ہے. 10,09,562 روپے یہ آمدنی ہے. اور اس میں دیکھیں آپ ہاں اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ 8,09,790 روپے ہوئے. 8,09,790 روپے اخراجات ہیں، جو کہ 3,26,872 روپے ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے مدرسے کے حوالے سے. جو کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. رمضان آتا تو پیسہ آتا تھا، کہیں سے لیتے تو پھر ان کو واپس کیا جاتا تھا. تو ابھی بھی ماشاءاللہ 3,26,872 روپے ہمارے پاس ہے مدرسے میں. اچھا جو وظیفہ جو ہے مدرسے میں ہمارے معلم حضرات کا ہے، پورے سال کا بتا رہا ہوں، کسی کا 1,54,000، 1,38,000، 82,000 ایسے کر کے وظیفہ ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے. اب ہمارے پاس پیسہ ہے 7,17,000 روپے ہم نے وظیفہ اس سال دیا ہے. 7,17,000 روپے. تو ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا ایک محبت ہے جو ہمارے مدرسے کے حوالے سے اور مسجد کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے. بقیہ لسٹ ہم نے 3 مہینے کے لیے بھی اور پورے سال کا بھی ہم نے لگایا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا اس ہوا ہے 2016 کے بعد سے جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ. اچھا اس میں وہ نہیں ہے جو ہم لنگر کرتے ہیں، ہمارے پاس جو تہوار وغیرہ آتے ہیں اس کا ریکارڈ نہیں ہے. وہ تو جیسے لیتے ہیں ویسے پکتا ویسے ختم ہو جاتا ہے، اس کا ریکارڈ ہم نے نہیں ڈالا ہوا ہے. تو اب میں جامع مسجد نور اسلام کے صدر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور ختم تراویح کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس دفعہ ہم نے آپ لوگوں نے کتنا ٹوٹل دیا ہے اور کتنا ہوا ہے. کچھ چیزیں پورے سال کے بارے میں صدر صاحب آپ کو بتائیں گے. صدر صاحب کا نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دیکھ لیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سال بھی تراویح کے حوالے سے بہت اچھا تعاون کیا ہے ہمارے کمیٹی کے ساتھ. اس سال ٹوٹل جو رقم آیا ہے تراویح کے حوالے سے وہ ہے 2,06,000 روپے. علاوہ اور لوگوں نے لنگر کے حوالے سے دیگیں دی ہیں اور کھانا دیا گیا ہے جو 10 دیگ کھانا یا 9 دیگ کھانا غالباً ہے وہ ملا ہے. اس میں کچھ پیسے ہم نے ملایا ہے، باقی لوگوں نے دیا ہے تو وہ اس کے علاوہ ہے. اگر اس کو ہم ملائیں گے تو کم و بیش 3 لاکھ کے قریب ہو جائے گا.
محترم جناب امام و خطیب جامع مسجد نور اسلام جناب شفیق الرحمان صاحب، اکرم چشتی صاحب، ارکین مسجد، 14C بلال کالونی اور عزیز آباد کے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال 27 رمضان المبارک کو لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، اور اس سال بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، مگر اس سال ہر سال سے ہٹ کر آپ لوگوں سے بات کروں گا، مگر وہ آخر میں۔ ابھی جو ہر سال کی طرح آپ کو آگاہی دیتا ہوں وہ آگاہی دے لیں، اس کے بعد آخری پوائنٹ پہ آؤں گا میں۔ آپ سب کو معلوم ہے سن 2016 میں جب مسجد کی ذمہ داری سنبھالا، ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا نمبر 1 جب میں صدارت سنبھالا تھا اس وقت کا یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، جو پہلا تقریر میں نے کیا تھا وہ پوائنٹ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا ان سے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ مسجد کے ذرائع آمدنی کو بڑھانا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ تھا کہ مدرسے کے نظام اور پڑھائی کو بہتر بنانا ہے۔ نمبر 3 جو ہماری خواہش تھی کہ امام، مؤذن اور خادم کا وظیفہ بڑھانا ہے اور ان کی سہولیات بہتر کرنا ہے۔ نمبر 4 ماہانہ چندہ جو گھر گھر سے لیا جاتا تھا وہ نہیں اٹھانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ماہانہ چندہ مسجد نور اسلام کی طرف سے نہیں اٹھتا ہے، سالانہ چندہ جو ہے اٹھتا ہے تراویح کے حوالے سے صرف، یا تعمیرات کے حوالے سے۔ ابھی آصف بھائی نے جو ڈیٹیل دیا آپ کو وہ صرف مسجد میں جو چندہ آتا ہے اس کا دیا گیا ہے، تعمیرات کے حوالے سے نہیں دیا گیا ہے۔ نمبر 5 اس وقت ہم نے نیت کی تھی کہ دوسری چھت کی ڈھلائی کروانا ہے تاکہ نمازیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام کام خیر و سلوکی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے۔ ایک اور اہم فیصلہ ہمارے کمیٹی نے کی تھی، امام صاحب مصلی کی ذمہ داری نبھائیں گے اور انتظامی امور کمیٹی دیکھے گی۔ اس سے کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ میں کم و بیش 45 سال سے اس مسجد میں نماز ادا کر رہا ہوں، اور یہاں اس مسجد کے نصیب و فراز ہم نے دیکھا ہے۔ 80 کے اوائل کے 80
کے دہائی کی بات کر رہا ہوں میں بھی. جو پرانے لوگ ہیں ہمارے نمازی شاید چند ہی لوگ ہوں گے ابھی. جب میں اس مدرسے میں طالب علم تھا، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے گواہ ہے، گواہی دیں گے آپ کو حافظ مفیظ الدین صاحب، زین بھائی اور محلے کے بزرگ. اسی کا اوائل میں 83-84 کی بات ہے یہ. اس وقت ہمارے امام ہوا کرتے تھے قاری انور صاحب. اس وقت کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے تھے جس کے وجہ کر کافی معاملات ہوئے. اس وقت ہمارے استاد محترم قاری محمد رضا صاحب نے فیس کیا مسجد کو بچانے کے لیے. میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیوں بچانے کے لیے، کیا بچانے کے لیے، یہ مفیظ بھائی کو پتہ ہے، زین بھائی کو پتہ ہے، اور جو پرانے نمازی ہیں ان کو پتہ ہے. اگر اس وقت یہ اقدام نہیں اٹھایا جاتا تو آج جو ہم سنت کی پرچار کرتے ہیں اس مسجد میں، تو آج ہم سنت کی پرچار نہیں کر پاتے. اس کی گواہی مفیظ بھائی دیں گے. ہمارے استاد محترم نے بڑی کوشش کی اور اس کے بعد مسجد کے انتظام کو سنبھالا. اس کے بعد 2014 کی بات ہے، ابھی ماضی کی بات ہے، تقریباً لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد کمیٹی اور امام کے درمیان تنازع پیدا ہوا اور مسجد میدان جنگ بنا ہوا تھا. اس وجہ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ مسجد مصلی کی ذمہ داری امام صاحب نبھائیں گے. ہم ان کی ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے. اگر باہر سے کوئی تنقید کرتا ہے تو میں نے امام صاحب کو بتایا تھا کہ اس کا فیس ہم کریں گے، ہماری کمیٹی کرے گی. آپ اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے نبھائیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر دوبارہ ایسی واقعہ رونما ہوں، اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری کو بانٹ لیا کہ مصلی کی ذمہ داری امام نبھائیں شرعی تقاضا پورا کرتے ہوئے، اور انتظامی امور کمیٹی نبھائے. ہم اس کے لیے ہمیشہ امام صاحب سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تعمیرات کے حوالے سے میں بتاؤں، 2016 میں جب ہماری کمیٹی آئی اس کے بعد سے جو کام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک سال کی میں ہر سال میں ایک سال کا کارکردگی کو بتاتا ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں. پانی پینے کا 2016 میں ہماری کمیٹی نے ذمہ داری سنبھالی اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی تعاون سے اس مسجد کو پروان چڑھایا آپ لوگوں نے. گزشتہ سال ہم نے رمضان میں نیت کی تھی کہ تیسری چھت کی ڈھلائی کرنا ہے. اس حوالے سے کمیٹی بھی لگائی ہم نے، مگر چند وجوہات کی وجہ کر تیسری چھت کی ڈھلائی ممکن نہ ہو سکا.
وہ وجوہات یہ ہیں. ہم نے جو ہے تیسری چھت ڈالنے سے زیادہ بہتر سمجھا کہ جو ضروری کام ہے اس کو پہلے کر لیا جائے. سیدھے ہاتھ میں جو تکون جگہ ہے جہاں پہ اکرم چشتی صاحب حفظ کی کلاسیں لیتے ہیں، امام صاحب اور کمیٹی کے مشورے سے میں آیا کہ اس کو پہلے کام کر لیا جائے. اس لیے ہم نے پہلے اس کی چھت کی ڈھلائی کر دی. کم و بیش 7 سے 8 لاکھ روپے اس میں بھی خرچ آیا. اس کے بعد بجلی کی بل بہت زیادہ آیا کرتا تھا. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمام پنکھوں کو چینج کیا جائے تاکہ بجلی کی بل کم سے کم آئے. اس حوالے سے ہم نے آپ لوگوں سے گزارش کی اور آپ لوگوں نے مثبت جواب دیا. یہ سارے پنکھے آپ لوگوں کے تعاون سے سارا نیا پنکھا لایا گیا اور اب بجلی کے بل بہت ہی کم آ رہا ہے پہلے سے. اس کے علاوہ جنریٹر کے مسئلے آ گئے. جنریٹر جو ہے کافی بوشیدہ ہو گیا تھا، بہت پرانا ہو گیا تھا، مینٹیننس کا ہمیشہ کام نکل رہا تھا. تو کمیٹی نے فیصلے کی کہ اس کے تبدیل کیا جائے. تو جنریٹر کو ہم نے جو تبدیل کیا تو کم و بیش 90,000 روپے اس میں بھی اخراجات آئے. اس کے علاوہ امام اور مؤذن صاحب کا جو حجرہ ہے، بارش کے دنوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے چھت سے پانی دستا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو چھت بھی خراب ہو رہا تھا اور جو کلر کیا ہم نے وہ کلر بھی خراب ہو رہا تھا. تو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس میں ماربل لگا دیا جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی ماربل کا کام آج مکمل ہو گیا. پوری چھت پہ ماربل لگا دیا گیا اور سیڑھی کا کام بھی، سیڑھی پہ بھی جو ہے نا ماربل لگ گیا. اس پہ بھی کم و بیش 1.5 لاکھ روپے کے اخراجات آئے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ کر تیسری چھت کی ڈھلائی ممکن نہ ہو سکا. مگر ہمت ہارنے کا نہیں ہے. عید کے بعد ہم پھر تیسری چھت کے حوالے سے ایک کوشش کریں گے. اس میں صرف 4 ٹن سریے کی ضرورت ہے. اگر 4 ٹن سریا کسی ذرائع سے آپ کے تعاون سے مہیا ہو گیا تو یہ 1 مہینہ میں چھت ڈھلائی ہو جائے گا انشاءاللہ. یا ٹائم آگے بھی لگ سکتا ہے. کوشش کرنا ہے کہ یہ کام بقرعید تک ہو جائے اگر اللہ نے چاہا تو. اچھا، یہ جو کامیابی ہے، اس مسجد کی ترقی ہے، آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سنا ہے آپ نے؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اس مسجد کی ترقی کے اور کامیابی کے پیچھے جامع مسجد اسلام کے خطیب و امام جناب شفیق الرحمان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اگر امام صاحب جس طرح محنت کرتے ہیں، جس طرح ذہن سازی آپ لوگ کرتے ہیں، اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے. یہ امام صاحب کی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ امام صاحب نے کی کوششوں سے اس مسجد کو 4 چاند لگا.
امام صاحب کیا اور بھی بہت سارے کام ہیں اس علاقے کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، میرے اولاد کے لیے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے. آپ کو شاید احساس ہو یا نہ ہو، میں تو دیکھتا ہوں ہمیشہ. امام صاحب نے 3 بزم بنایا. اس بزم کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا. بزم کا نام ہی دیکھیں کتنا پیارا ہے، بزم اسلام معاشرہ. معاشرے کی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اس کے لیے بہت جد و جہد کرتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، علاقے کے نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کریں. یہ کریڈٹ جاتا ہے امام صاحب کا. امام صاحب ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑا انعام ہے. مؤذن صاحب کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہوں گا، صرف مختصر بات کروں گا ان کے لیے. مؤذن صاحب ایسا انسان ہے جو صبر شکر کرنے والا بندہ ہے. کبھی شکوہ کیا ہی نہیں انہوں نے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں جو یہ تکلیف ہے مجھے آج تک کوئی تکلیف، میں ایک صدر ہوں، کبھی نہیں بتایا انہوں نے. ان کی اخلاق آپ سب کو معلوم ہے، ان کی کردار سے واقف ہیں آپ. میں ناچیز میرے نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو ولیوں میں صفت پائی جاتی ہے وہ صفت ان کے اندر ہے. باقی خادم صاحب کی بات کروں تو خادم صاحب سے شکوہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنا وہ محنت کرتے ہیں اتنا اجرت ہی نہیں دیتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صفائی کی نظام بہتر نہیں ہے. اگر ہم اور اجرت زیادہ بڑھا دیں تو شاید اور زیادہ بہتر صفائی ہو سکے. صفائی کے معاملے میں تھوڑا سا کمزوری ہے مسجد کی. میں سابقہ کمیٹی کا بہت مشغول ہوں، جو ان تقریباً 6.5 سال کے دوران ہمیشہ ہم لوگوں کا ساتھ دیا. انہوں نے 7.5 سال 8 سال چل گئے. ہر وقت مسجد کمیٹی کے ساتھ انہوں نے جب بھی کوئی ترقیاتی کام ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا ہے، پیش رہے. اس میں مفید بھائی بھی ماہانہ چندہ دیتے تھے، زین بھائی بھی کوآپریٹ کرتے رہے ہمیشہ. اور عبد الرحمان بھائی کے بارے میں بتاؤں میں ان سے جب چندہ لینے جاتا ہوں وہ کیا کرتے پتہ؟ چندہ دیتے نہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں، وہ ہمیں دعوت کرتے ہیں. پہلے دعوت کرنے کے بعد لفاف دیتے ہیں، یہ لے خرچ کرتے اس میں. اور وہ کوئی 5-10 ہزار نہیں، 50 ہزار کر کے کئی بار انہوں نے دیا ہے مسجد کے تعمیرات کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی جو ہے 1 ہفتہ قبل 20 بوری سیمنٹ دیا انہوں نے، جب ہم آپ کو تعمیرات کے لیے یہاں پہ کام چھیڑے تھے تو اس کے لیے. تو ان کی بڑی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اب آتا ہوں آخری پوائنٹ کی طرف. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ، ہماری کمیٹی پہ اعتماد کیا، اور ہمیشہ جو ٹارگیٹ ہم لوگوں نے لیا اس سے زیادہ آپ لوگوں نے پیسہ دیا. بہت شکر گزار ہیں اس تعاون کا. اللہ اس کا جزائے خیر دے آپ کو.
مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاروں۔ اس وجہ کر 14 جولائی 2023 کو اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ ہمارے پاس نوجوان لڑکے بہت ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے، ہم نے بہت سے کمیٹی میں جو ہے لڑکوں کے لیا، اس میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جس طرح آپ نے پہلے تعاون کیا اسی طرح اس مسجد کے لیے تعاون کرتے رہیں گے، اور میں بھی جس طرح اس مسجد سے پہلے محبت کرتا تھا، ابھی محبت کرتا، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ آئندہ بھی اس مسجد کی خادم کے حساب سے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آپ سمجھے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ فاروق بھائی نظارہ پیدا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جولائی یا جو بھی وقت اپنی طرف سے مقرر تھے 14 جولائی کے ہمارا آخری دن ہوگا اور میں اپنے صدر سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو میری خواہش ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ایسی خواہش ہوگی کہ جس طرح مولوی اصغر علی صاحب تاحیات صدر تھے اور آپ جب تک تاحیات صدر رہے تو اہل محلہ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ جناب فاروق بھائی تاحیات صدر رہے۔ آپ کی اس بات کو اہل محلہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ 15 تاریخ کو اپنے ذمہ داری سے دو کریں۔ آپ لوگ ظاہر کرتے ہیں اس بات کو۔ ماشاء اللہ یہ مفید بھائی ہے۔ فاروق بھائی آپ کو پتہ ہے ایک کمیٹی جو بھی کام ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون تھا ماشاء اللہ، اور جو اس میں مین کردار تھا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یہ ماشاء اللہ صرف اور صرف جو مائنڈ ماسٹر مائنڈ جس کو بولتے ہیں وہ ہمارے فاروق بھائی۔ فاروق بھائی کے علاوہ یہ کمیٹی کچھ بھی نہیں۔ جتنا ٹیلنٹڈ جو بھی ٹیلنٹڈ ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کا جو تجربہ ہے وہ کسی بندے میں اس کمیٹی میں موجود نہیں ہے۔ اگر فاروق بھائی سمجھ اس کمیٹی سے جاتے ہیں تو یہ کمیٹی یہ سفر دے دے گی، پھر 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم لیں گے، آپ کوئی نئی کمیٹی لائیے تو انشاءاللہ آپ کو پوری کمیٹی دیں گے۔ اگر فاروق بھائی کمیٹی سے جاتے ہیں تو سارے لڑکے سفر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر فاروق بھائی 14 جولائی کو جائیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ کمیٹی ہی پوری جائے گی۔ پھر آپ لوگوں کا 3 مہینے میں کوئی آپ جائے 15 کمیٹی کو جائے، آپ نئی نیو جنریشن لائے اور پوری کمیٹی آپ کروا دیں۔ اتنا کام 8 سال میں ہم نے کرنا تھا، اللہ کے حکم سے اللہ کے رضا سے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم ناچیز جیسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ہم 5 سال کے لیے آئے ہوئے تھے، بس 6 سال اور ماشاء اللہ آپ کے لیے 8واں سال ہمارا چل رہا ہے۔ تو یہ کمیٹی صرف فاروق بھائی کی اس میں چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو جب فاروق بھائی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کمیٹی انشاءاللہ استعفیٰ دے گی، تو پھر آپ لوگ میں سے ایک نئی کمیٹی بنے گی جو اس مسجد کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ جیسے کہ فاروق بھائی آدھی کمیٹی میں فاروق بھائی آنے سے زیادہ جتنا کام ہے، جتنا ذہن رکھتا ہے، جتنا پروگرام دیتے ہیں سب یہی دیتے ہیں۔ ہم لوگ سے بد ہاتھ کرنے والے کچھ نہیں۔ ابھی تھوڑا سا وہ ہو گیا پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ فاروق بھائی کو یہی دیں گے، انشاءاللہ کمیٹی بھی ذریعے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ لوگ سے فاروق بھائی سے ملیں گے تو پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔
میں اپنے صدر صاحب سے درخواست دوں گا، امام صاحب سے درخواست کروں گا، اور جاوید بھائی، مفیظ بھائی اور موزم صاحب سے درخواست کروں گا یہاں جائے کچھ تحائف مہمانوں کے لیے۔ سب سے پہلے عبد الرحمان صاحب، سابقہ کمیٹی کے خزانچی عبد الرحمان صاحب، اس کے بعد منا بھائی، قربان صاحب کے صاحبزادے عمران بھائی منا بھائی سے درخواست کو تشریف دیا۔ نعرہ استقبال کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں مسجد کی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد حافظ مفیظ الدین صاحب، حافظ مفیظ الدین صاحب، نعرہ سے تقبال جو مفیظ بھائی کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہمارے ماشاءاللہ امام بھی رہ چکے ہیں مسجد کے، اور ماشاءاللہ پرانی کمیٹی میں بہت سرگرم تھے، چندے کے لیے ایک ایک سے گھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا کرنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ اس کے بعد نعرہ سے استقبال کیجیے ہمارے چچا سابق جنرل سیکرٹری زین العابدین صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں ہمیں مسجد کے لیے، بہت خدمت کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جو آپ یہ وضو خانہ دیکھ رہے ہیں اور جو آسسی پورا دیکھیں یہ پرانی کمیٹی ہے، وہ وضو خانہ دیکھیں، یہ سب پرانی کمیٹی کا کرنا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی کرنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ بڑی محنت، اس کے 10 ابھی تو 5,000 بھی مل جاتا ہے، 2,000 بھی مل جاتا ہے ماشاءاللہ، 5 10 روپے کے لیے لوگ جاتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو بھی پھوک دیجیے پانی میں، ایک منٹ تھوڑا سا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں۔ لسٹ لمبا ہے میرے پاس۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ جو کچھ بھی موجودہ کمیٹی کے آنے کے بعد سے میں بولتا نہیں ہے، لیکن چونکہ فاروق بھائی نے آخری جو بات کی اس سے پہلے سارا مذہب گرا ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ یقین جانیے سابقہ کمیٹی یا جو بھی ہو، ویسے فور ایور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تاحیات قانونی طور پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ علاقے کو دیکھتے رہتے ہوئے میجورٹی مسئلہ گرانتے ہیں، علاقے کی آبادی، علاقے کے لوگ، مقتدی حضرات، اہلیان محلہ جو فیصلہ کرتے ہیں کمیٹی وہی بنتی ہے۔ اگر اختلاف ہو، ناپسندیدگی ہو، ان کی کارکردگی بہتر نہ ہو تو پھر وہ یقیناً جائیں گے۔ اسی طرح سے ٹرن بائی ٹرن 1974 ٹو 2016 تو کئی کمیٹی آتی رہی، تواتر کے ساتھ آتی رہی۔ اس کے کئی فیکٹرز ہیں، انتقال ہو جانا، ایج فیکٹر ہے، ٹرانسفر ہو جانا، چلے جانا، کمیٹی گھومتی رہتی، بنتی رہتی ہے۔ اب یہ جو موجودہ کمیٹی ہے ماشاءاللہ جوانوں کی ہے، اندرونی وجوہات کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، بعد میں پوچھ لیں گے۔ اچھا بات کہنے کے کوئی بھی وجوہات نہیں ہے، لیکن اس بڑی رات کو آپ سبوں سے یہ میں اعلان کروانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو اعلان کیا، ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ لوگ اعلان کریں کہ فاروق بھائی کی جو بھی استعفیٰ ہے عوام اسے منظور نہیں کرتی۔ آواز تو نہیں آ رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے؟ فاروق بھائی اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو
تو اس علاقے کا عوام ان کی استعفا کو منظور نہیں کرتی. سبحان اللہ. بس یہ لے بھیا. نہیں یہ کیا اچھا ماشاءاللہ ایک بات پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ختم تراویح کے حوالے سے چندہ جو ہمارے کارکنان اٹھاتے ہیں، اچھا یہ جو آپ شال اور ہاتھ شال جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے صدر صاحب کی طرف سے کارکنان کے لیے گفٹ ہوتا ہے. یہ کمیٹی کا یہ ختم تراویح کا پیسہ استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ صدر صاحب کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اپنے ورکروں کے لیے. جو ہم لوگ جو چندہ اٹھانے جاتے ہیں وہ سب کو صدر صاحب کی طرف سے دیا جاتا ہے. اچھا میں جلدی جلدی بلاتا ہوں، لسٹ تھوڑی سی لمبی ہے. سب سے پہلے ماشاءاللہ بڑی محنت کی اس دفعہ سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہم لوگ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیے تھے. مفید بھائی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا ہم نے، جو ہر سال 8 سال سے ہم لوگ تقریباً 7 سال سے کرتے ہمارے 14 غزالہ پہاڑی اور پھر یہ والا. تو سب سے زیادہ اس دفعہ بھی چندہ جو لایا ہے وہ سب سے پہلے غزالہ بولوں گا ریاض اتاری. نعروں سے استقبال کی، بہت محنت کرتا ہے ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ ریاض بھائی ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں. انہوں نے کم سے کم اپنے سے 70,000 روپیہ اپنی ٹیم کے ذریعے جمع کرا کے دیا ہے ماشاءاللہ ان حالات میں بھی. اچھا یہ جو ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے یہ چندہ باکس، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، چندہ باکس ہم نے پیسے دے کے بھی بندے رکھے تھے اور اس کے علاوہ خادم صاحب کو بھی ذمہ داری دی تھی، مگر سب فیل ہو گئے، کوئی نہیں کر سکتا. بھائی ان کو جب دیا گیا تھا انہوں نے کہا میں فی سبیل اللہ کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. آج کم و بیش 25 سے 30 ہزار مدرسے کے لیے صرف چندہ باکس یہ لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ مدرسے کی طرف سے ان کو ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، جو یہ محنت کرتے ہیں ایک چھوٹا سا گفٹ ہے مدرسے کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. اس کے بعد لال خان بھائی، لال خان ماشاءاللہ بہت محنت کی انہوں نے بھی. یہ ریاض بھائی کی ٹیم میں ہوتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں، ایریا کے باہر بھی چلے جاتے ہیں یہ لوگ. تو لال بھائی ماشاءاللہ ان کا بھی بڑی محنت ہے اس دفعہ. اس کے بعد ضیاء الدین، ضیاء بھائی، یہ ضیاء بھائی بھی انہی کی ٹیم میں ہے ماشاءاللہ، بڑی محنت. اس کے بعد صغیر بھائی، منٹو صغیر بھائی، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ نام بتاؤ نا. اچھا منٹو، شارق بھائی، شارق یہ بھی بچہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ تھا اور پیش رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد احسان بھائی، اس کے بعد ہمارے ارمان بھائی ماشاءاللہ 14C کے حوالے سے کافی ایکٹیو رہتے ہیں، چاہے لنگر کے حوالے سے چندہ لیا جائے یا پھر ختم تراویح کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی کاوشیں ہیں ان کی. ارمان بھائی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ شان بھائی 14C کے حوالے سے چندہ اٹھاتے. شان بھائی یہاں پہ موجود ہے، تشریف لیا ہے ماشاءاللہ. بڑی محنت ہے ان بچوں کی، سب کوئی بہت محنت کرتے ہیں. اس کے بعد نعمان بھائی، نعمان انصاری، نعمان ابھی تو تھا. اس کے بعد ہماری ٹیم آ جاتی ہے، سب سے یہ والی ٹیم سب سے چھوٹا ایریا ہے، شاہنواز اتاری. شاہنواز اتاری ماشاءاللہ کافی ایکٹیو، بہت. غیاث الدین بھائی یہ ہماری ٹیم ہے 14D کے. غیاث الدین بھائی
اس کے بعد میرا نام، اس کے بعد میرا نام آپ اعلان کر بس صحیح ہے دے دیجیے میرا نام۔ محترم جناب جنرل سیکریٹری آصف بھائی، آج ماشاء اللہ بہت مبارک ہو، آپ کا اللہ قبول فرمائے آپ کی کاوشوں کو۔ اس کے بعد جاوید بھائی، ماشاءاللہ ان کی بڑی کاوش ہے، اثر کے بعد سے پورا مغرب تک کا الحمدللہ چندے کے حوالے سے بیٹھے رہتے جاوید بھائی۔ ہاں ہے۔ اس کے بعد ہمارے نائب صدر جناب سولو بھائی، احسان الحق صاحب اور سولو بھائی تشریف لیا ہے۔ سولو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں کو صدر صاحب نے بتایا تھا کہ آج 27ویں کو بھی ہمت پکڑی اور ماشاءاللہ لنگر کا اہتمام کیا ہم نے، تو الحمدللہ لنگر کی ذمہ داری یہ صبح سے نبھا رہے ہیں ماشاءاللہ سونو بھائی۔ اس کے بعد شمیم بھائی، ماشاءاللہ اس سال کافی ایکٹیو رہے شمیم بھائی ہمارے، ظہر کے بعد سے تراویح تک ادھر ہی رہتے تھے ماشاءاللہ۔ شمیم بھائی ماشاءاللہ نعروں سے استقبال کیے شمیم کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی کرنا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی عصر سے مغرب اس کے بعد عشاء تک کافی ایکٹیو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ مسجد میں۔ سلمان بھائی، آصف انیس بھائی، یہ سلمان بھائی آ گئے۔ اس کے بعد آصف انیس بھائی، ماشاءاللہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سارے ہمارے ریکارڈ جو آمدنی اخراجات ہیں وہ سارے کمپیوٹرائز کرنے میں کافی محنت کی ہے اور کافی ڈاکومنٹس پورے پرانے دیا گیا ماشاءاللہ، ابھی ایک اچھی شکل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ماشاءاللہ۔ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی کرنا قبول فرمائے۔ ناصر جاوید بھائی، ناصر جاوید نہیں ہے، ناصر جاوید۔ اس کے بعد عزیز بھائی، یہ ماشاءاللہ پچھلے سال ہی کمیٹی میں آئے اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو رہے یہ لوگ چندے کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ۔ عزیز بھائی یہ بس ہے۔ عزیز بھائی کے بعد ہمارے نوشاد بھائی المکہ والے، نوشاد بھائی المکہ والے ماشاءاللہ۔ نعمان آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ لوگ بھرپور نعروں میں استقبال کیجئے۔ جب ہم نے کمیٹی بنایا تھا تو پہلا دوسرا نام انہی کا تھا ماشاءاللہ، کافی محنت بیٹھتے ہمارے ساتھ۔ نعروں سے استقبال کیجئے شوکت رحمانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری کمیٹی کے بزرگ، سب سے بزرگ شوکت رحمانی صاحب اگر ہیں تو تشریف لیا ہے۔ شوکت رحمانی صاحب ان کے صاحب ان کے گھر پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے داؤد انصاری، ہمارے انجینئر ماشاءاللہ داؤد انصاری، داؤد بھائی نہیں، محمد اختر بھائی کوٹ والے نہیں، عرفان انصاری، عرفان بھائی 14 عرفان انصاری آ جاؤ عرفان۔ اس کے بعد رضوان بھائی اب کچھ ہمارے اختر بھائی آ جائیے، جو کچھ تحائف ہیں، جو بچے ہمارے ساتھ بزم کے بھی تھے ان کے بھی تھے ماشاءاللہ، کافی وہ دیا۔ اچھا ہاں لکھے چینج کر دیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ارمان بھائی ہمارے 14 کے ارمان بھائی پولیس والے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ پیش رہتے ہیں
جو بھی جہاں بھی جاؤ تو ماشاءاللہ ہمیشہ مثبت جواب ملتا ہے. یہاں سے ارمان بھائی. اس کے بعد امجد بھائی, ہماری مسجد کمیٹی میں امجد بھائی ہے تو تشریف لے آئے. داؤد بھائی آ جائیے. اس کے بعد اسلم انصاری, اسلم بھائی اس کے بعد اسد بچہ ہمارا ہوتا ہے, ایک اسد. احمد. اس کے بعد احمد بچہ ہمارا, احمد آ جاؤ. خرم اتاری, اس کے بعد عادل بچہ ہمارا ایک ہے ماشاءاللہ. یہ لوگ ہر چیز میں آگے آگے رہتے ہیں. عادل. معراج ایک اور بچہ ہے, معراج. متین نہیں ہے. عبید. شمیم بھائی مرتضی بھائی جو باب الحرم مسجد کی کمیٹی میں تھے, وہ باب الحرم مسجد کی کمیٹی. مرتضی بھائی جو باب الحرمین کی طرف سے آتے ہیں, مسجد باب الحرمین مسجد کی کمیٹی میں ہوتے ہیں. مرتضی بھائی اگر ہے تو تشریف لے آئے, چلے گئے. اچھا, اس کے علاوہ شکیل اشرفی صاحب ہمارے بہت قریبی ماشاءاللہ, کمیٹی میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. شکیل اشرفی صاحب, شکیل اشرفی بس ہو گیا. ہاں, یہ بچہ بھی ماشاءاللہ مسجد کی کافی صفائی میں رہتا ہے. عادل بچہ ہمارا یہ ہو گیا. جاوید بھائی آٹوز والے کا بچہ ایک ہمارا آتا ہے, نام نہیں پتا. شمیم بھائی. ناصر جیلانی یہ ان کا ناصر جیلانی. ختم ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ, ابھی اس وقت جو ہے پچھلے سال جو ہمارا چندہ ہے اچھا پچھلی دفعہ جو ہمارا چندہ آیا تھا وہ 2,17,000 روپے تھا. حالات کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ہی ہے. تو بہرحال لڑکوں نے بڑی محنت کی, آپ لوگ آپ بےحد مشکور ہوں جو آپ لوگوں نے اس کنڈیشن میں بھی, اس ملک کے حالات میں بھی ہمارا اتنا ساتھ دیا. جو 2,06,000 روپے تقریباً جو صدر صاحب نے اعلان کیا ہے 2,06,000 روپے تھا لنگر کے. اچھا اس دفعہ ہم لوگ نے پھر بھی ماشاءاللہ کچھ, صدر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو پچھلی دفعہ ہے اتنا تو دینا ہی دینا, تو ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس دفعہ بڑھا دیا, بڑھائی کے دے رہے, پچھلی دفعہ سے زیادہ ہی دے رہے انشاءاللہ. خادم صاحب کے لیے پچھلی دفعہ ہم نے خادم صاحب کو دیا تھا, صدر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لیا امام صاحب, صدر صاحب امام صاحب ادھر آ جائیے. خادم صاحب کے لیے 26,000 روپے. خادم صاحب ہے تو تشریف لیا ہے. ہمارے خادم صاحب مشتاق بھائی تشریف لیا ہے. نعرے سے استقبال کی, ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
یہ مشتاق بھائی پہلے ان کو 25,000 روپے دیا گیا تھا، اس دفعہ 26,000 روپے دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے موزم صاحب ہر دل عزیز سب کے لاڈلے، ہمارے بھی لاڈلے اکرم چشتی صاحب، ان کو دیا جا رہا ہے 61,000 روپے۔ نعرے سے استقبال کیے، کتنی محبت ہے! نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اس کے بعد ہر دل عزیز ہمارے سب کے چہیتے پورے، جیسے ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے محلے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے تحفہ عنایت کیا امام صاحب کی شکل میں، ماشاءاللہ۔ جتنی تعریف کی جائے امام صاحب کا کم ہے، ماشاءاللہ بہترین اپنی آپ رمضان میں دیکھیں، بزم دیکھیں، ہر چیز میں۔ اچھا واٹس ایپ پہ یہ شرعی مسائل کے پھر وہ سوالات جوابات بھی دیتے رہے، اس میں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ کافی محنت امام صاحب کو اس دفعہ دیا جا رہا ہے 75,000 روپے۔ نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ کھڑے ہو کے استقبال کیے امام صاحب کا، کھڑے ہو کے محبت سے استعمال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اب ہمارے ہر دل عزیز کھڑے ہو کے ان کا بھی استقبال کیا، ہمارے صدر صاحب کا، نعرہ تکبیر، کھڑے کو استقبال کیجئے تاکہ یہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، سوچ بھی واپس لے لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صاحب سلام پڑھ کے ہاں ٹھیک ہے سر۔ اچھا ایک کاشف بچے کا بھی ہے گفٹ، تو آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دے دیں گے۔ اچھا ہمارے جو رضاکار ہیں، ہمارے کمیٹی ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کام میں لگ جائے اور جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اسٹارٹ کر دیں۔ جاوید بھائی بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس، آئیے اشار فراق لے لیں۔ شارٹ کرتی ہے، بڑا اضافہ کی اضافہ کیا اس حالات میں اضافہ ہاں ہاں آصف صاحب کتاب صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ وقت ہو گیا ہے لیکن بڑی رات ہے، مواد فراہم ہو گئے ہیں، چند اشعار آقا کی بارگاہ میں۔ تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، دامن دل بچھائے بیٹھے ہیں، آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے، آقا آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے، تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل
میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور یہ دوا وہیں ملے گی، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل میرا دل۔ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں۔ بتاتا چلوں یہ ضروری تھا، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تمام سنی اسٹیمپڈ کر لو۔ قبر کے 3 سوالات امام صاحب بھی بتلاتے رہتے ہیں، من ربکم ما دینکم ھذہ الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ جو شخص ہیں یہ کون ہے۔ جو بتا دیا بیڑا پار، جو نہیں بتایا اس کو تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ ایک سوال بہت اہم ہے اور وہ ہے ھذہ الرجل، آقا ہمارے حاضر و ناظر ہیں، الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ اب بہت سارے تنقیدی لوگ تو یہاں نہیں مانتے حاضر و ناظر، تو وہاں کیسے مانیں گے؟ وہاں تو دایاں بایاں دایاں بایاں دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں۔ قرآن 26واں پارہ سورہ فتح آیات 8، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما دیا ہے، اور شاہد ان کو رب نے کہا ہے، وہ حاضر ہیں اور ناظر بھی۔ بس کر لی کے سینے میں، آقا ہمارے عرش پر بھی حاضر، فرش پہ بھی حاضر، مغرب میں بھی حاضر، مشرق میں بھی حاضر، شمال میں بھی حاضر، جنوب میں بھی حاضر، ادھر بھی حاضر ادھر بھی حاضر۔ شاہدون کو رب نے کہا ہے، وہ حاضر ہیں اور ناظر بھی۔ میرا عقیدہ محکم محکم، میرا عقیدہ، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ بولیے، عقیدہ محکم، میرا یقین ہے، جگمگ جگمگ میرا عقیدہ۔ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، میں یہ سوچتا ہوں دل میں، میں یہ سوچتا ہوں، نہ میرا دل
تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میری امداد کو فوراً وہ چلے آئیں گے، گر میرے شاہ مدینہ کو خبر ہو جائے. جس نے دل سے پکارا یا رسول اللہ، اس کی امداد کو آ گئے مصطفیٰ. مشکلیں حل ہوئی، آفتیں ٹل گئیں، مشکلیں حل ہوئی، آفتیں ٹل گئیں، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا. اے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میرا ہے کوئی جہاں میں، اور میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. شارٹ کر دیا پڑھ. آواز سننا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے زہل بھائی سے تو یہی کہنا ہے کہ وہ بچپن سے یہ آواز سنتے ہوئے آئے. ماشاء اللہ یہاں پر کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری نبھاتے تھے اکیلے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے. اب میں امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-4 لفظ ختم تراویح کے حوالے سے جو بچوں نے محنت کی اس کے حوالے سے. امام صاحب ماشاءاللہ بہت بیان پورے رمضان آپ نے سنا ہوگا، تو امام صاحب کے استقبال کیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. امام صاحب الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں جی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور باقی میرے خطابات، میرے بیانات جو صبح کے نمازی ہیں وہ صبح سنتے رہتے ہیں، جو عصر کے نمازی ہیں وہ عصر میں سنتے رہتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ وہاں سنتے رہتے ہیں. تو میں زیادہ آپ کے درمیان حائل بالکل نہیں ہوں گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں
کہ پروردگار ہم سبوں کی اس محفل پاک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑا بڑا ہاتھ نکالیے۔ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑے باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس پر میرا ایک پورا درس ہے۔ تو میرے والد صاحب یہاں پر صرف ایک دفعہ آئے ہیں اس مسجد میں، ایک دفعہ ختم تراویح میں آئے تھے اور اس کے علاوہ آنا نہیں ہوا۔ تو میری تعلیم و تربیت میں میرا بہت بڑا جو کردار ہے وہ میرے بڑے بھائی کا ہے۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، حفظ کا معاملہ ہو، پھر عالم کورس ہو، سارے جملہ اخراجات یہ سارے جو ہے میرے بھائی نے کیے ہیں۔ یہ انہی کی مرہون منت ہوں اور انہی کا صدقہ جاریہ ہوں۔ تو میرے بھائی تشریف لائے ہیں، تو میں ملتمس ہوں اپنے بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اللہ انہیں جزائے خیر نعرہ استقبال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اب میرے ان بھائی کے 2 بیٹے وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں اور وہ عالم کورس کر رہے ہیں اور دونوں میرے پاس ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے ان بھتیجوں کو بھی پروردگار عالم دین بنائے۔ دیکھیں جی، جیسے ہمارے آصف بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ فاروق اپنا امام صاحب کا موڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، تو جیسے وہ مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ تو دیکھیں 2016 ہی میں آیا تھا اور 2016 ہی میں انتظامیہ آئے تھے۔ ہمارے فاروق صاحب ایک جملہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ شاید میری کہیں توجہ دلاتے ہیں کہ امام صاحب اپنا مصلی کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور انتظامیہ جو ہے انتظامی امور کی۔ تو میں تو کوشش کرتا ہوں مصلی کی ذمہ داریاں سنبھالوں۔ تو میں تھوڑا سا بے باک قسم کا آدمی ہوں، ملنگ ٹائپ کہہ لیں، قلندر ٹائپ کہہ لیں، تو ہو سکتا ہے مجھ سے کبھی ہوا ہو تو خیال کیجیے گا، بتا دیا کریں اگر کبھی میں نے انتظامی امور میں کچھ کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آئندہ سے بھی کوشش کروں گا تو ایسا کبھی نہ ہو۔ خیر انتظامیہ نے میرے مصلی کے معاملات میں کبھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی، اور الحمدللہ سلسلہ صحیح چل رہا ہے۔ باقی یہ رہا کہ وہ تو خیر عوام کا فیصلہ ہی، ظاہر ہے جمہوریت ہے ہمارے ہاں، تو آپ نے جو نعرے لگائے اور جیسے ہمارے یہ بزرگان دین ہیں، پرانے منتظمین ہیں، تو ان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے انتظامیہ ساتھ رہے گی اور کام کرتے رہے گی۔ یاد رکھیے گا میرا ایک مزاج ہے، میں بدتمیز آدمی کو نا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ منافق آدمی تو میرے لیے زہر قاتل ہے۔ کوئی بندہ منہ پہ تھپڑ بھی مار لینا اور سامنے معافی مانگ لے تو کام چل جائے گا۔ منافق آدمی ہو اور ڈیٹ قسم کا ہو اور پیچھے جو وہ چیما گویا کرنے والا ہو، مجھے ایسے بندے کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ میں اس مسجد میں رکا ہوا ہوں، 8 سال ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھیں آپ کب ہماری جان چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی اور بھی گلشن جا کے آباد کریں۔ میں نے تو پہلے سنا تھا کہ نور اسلام میں کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، ہمیں آپ نے رکھا ہے تو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ چھوڑنے پر ہی تو آمادہ نہیں ہے۔ تو خیر ایک نہ ایک دن تو پھر جانا ہی ہے، وہ چاہے خوشیوں سے جائیں یا ناخوشی سے جائیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مسجد کے امام کو چاہیے، بلکہ وہ کل ہمارے 2 شناخواں آئے تھے نا، وہ سعید ہاشمی صاحب جو تھے نا، بڑے شناخواں، ان کے بھتیجے تھے، وہ کل بیٹھے اپنی بات کر رہے تھے، کہہ رہے کہ وہ ایک صاحب نا مسجد کے اندر امام تھے، تو ان سے کہا جی ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے ہاں اللہ نے بڑا کرم تو کیا ہے، تو میں جو ہے ہر روز عشاء کے بعد اپنا سامان پیک رکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی انتظامیہ کا موڈ کبھی بدل سکتا ہے، انتظامیہ کا موڈ کبھی بدل سکتا ہے۔ کہا اچھا، تو کہا حضرت آپ کا تم تو عشاء کی نماز میں سامان پیک کرتے ہو، میرا سامان ہر نماز میں پیک ہوتا ہے، میرا سامان جو ہے وہ ہر نماز میں پیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسجد کو ایسے منتظمین بڑے شاذ و نادر ملتے ہیں کہ جن کے اندر دین کا درد ہوتا ہے۔ اکثر انتظامیہ کے اندر میں نے دیکھا ہے، میں ویسے میری یہ پہلی امامت و خطابت ہے، یہ قصبہ موڑ پہ ہے علی گڑھ کے پاس مدینہ مسجد، آپ نے اکثر دیکھی ہوگی، یہ مدینہ مسجد بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔
بہت بڑی مسجد ہے، وہاں میں نے 1 سال خطابت کی، پورا 1 سال میں نے خطابت کی۔ کل میں اپنا 22 رمضان کو میں نے معتکفین کو درس دے کے، وہاں پر 70 معتکفین بیٹھے ہوئے، میں نے وہاں پر درس دے کے آیا ہوں۔ میرے جانے کے بعد وہاں آج تک کسی نے امام و خطیب نہیں رکھا، آج تک۔ امام صاحب وہی قاری صاحب ہیں، خطیب آتے جمعہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں کے جو صدر صاحب تھے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں جب سے آیا ہوں تو میں نے کہا خطیب صاحب نہیں رکھا؟ کہا نہیں، کہ قوم کہہ رہی ہے کہ جب تک امام شفیق الرحمان صاحب نہیں آئیں گے ہم کسی کو امام و خطیب نہیں رکھیں گے۔ 12 سال ہو گئے، اس سے میں نے 1 سال خطابت کی تھی۔ آج سے زمانہ طالب علمی میں ایک جگہ پہ میں امامت کا ٹیسٹ دے کے آیا تھا، میرا شوق نہیں تھا۔ اس جگہ سے 9 سال کے بعد مجھے فون آیا، 9 سال کے بعد، کہ وہ جو امام صاحب چلے گئے ہیں تو اب آپ تشریف لے آئیں ہمارے یہاں، اب آپ تشریف لے آئیں۔ تو میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں تحدیث نعمت، جب تک منتظمین مجھے با ادب ملیں گے نا، میں دین کا کام پھر ڈنگے کی چوٹ پہ کروں گا، اور وہ الحمدللہ مجھے یہ لوگ ملے ہیں۔ جس دن ایسے منتظمین مل گئے، امام صاحب نے کام کر دیا جی، سارے جی بیٹھے ہوئے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی قوم کو سیاست میں تو نہیں گھسیڑا نا؟ آپ کی قوموں کو، بچوں کو ہم نے کسی نکر پہ سنوکر پہ کھڑا تو نہیں کیا، دین کا کام ہی کر رہے ہیں۔ بٹ ٹھیک ہے امام صاحب ہم پیچھے کھڑے ہوئے، اور جو لوگ چیما گوئیاں، اکثر مسجد کے جو صدر ہوتے ہیں نا ان کے اندر چودراہٹ ہوتی ہے۔ چودراہٹ کیا ہے جی؟ بس میں جیسے ہوں امام صاحب کھڑے ہو جائے، امام صاحب جی ہٹو بچو ہٹو بچو جی، امام صدر صاحب۔ یقین کریں اکثر علماء کو میں نے مساجد کے منتظمین سے بزن دیکھا ہے۔ باخدا میں آپ پہ بات کر رہا ہوں، ایک صاحب ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ان کو مسجد کے جنرل سیکرٹری صاحب تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بہت تنگ، اور بلا وجہ وہ کہتے ہیں یقین کریں میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے میں نے بدعا کی، 1 لاکھ روپے کی جاب تھی، رات اس کو فارغ کر دیا، اگلے دن آ کے میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا میں نے تم سے کچھ مانگا تو نہیں تھا نا، میرا بچہ بیمار ہوا کبھی دستک دیا انتظامیہ کے دروازے پہ جناب امام صاحب کو بچہ بیمار ہے دیے؟ کہا نہیں۔ کبھی آٹا مانگا ہے؟ نہیں۔ تو پھر بلا وجہ امام کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ یقین کریں وہ لاچار ہو گیا، بے روزگار ہو گیا۔ پھر اس امام نے کرم کیا، اس پر دعا کی، اللہ نے اسے پھر مدینے میں موت عطا فرمائی۔ میں ریئل بالکل وہ علامہ صاحب دکھا سکتا ہوں، اور ان کے مسجد نبی کے اندر اپنا جنت البقیع میں ان کی جو قبر انور بنی ہے۔ تو دینداروں کو بھائی بلا وجہ عذر نہیں دو، تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ آپ چل سکتے ہیں تو ساتھ چلیں، نہیں چل سکتے تو جناب معذرت ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں، اللہ خیر سلام۔ تو ہماری انتظامیہ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، بہترین کام کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے مطمئن ہوں۔ اس الحمدللہ سارے با ادب لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے منتظمین ہیں ادب کرتے ہیں۔ ہاں میں ان سے کوئی ذاتی ان سے کام نہیں لیتا، مجھے ان سے کوئی ذاتی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ انہیں مجھ سے ذاتی، ہاں یہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ کارواں بھی صحیح چل رہا ہے، تو مجھے امید ہے ہمارے صدر صاحب بھی جو ہے اپنا یہ استعفیٰ جو ہے وہ واپس لیں گے، اور اس سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ کارواں جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک اللہ نہ کرے کوئی خلائشیں پیدا ہوئی۔ اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ ہمارے فاروق صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اگر امام میں اور انتظامیہ میں خلائش پیدا ہوئی نا کبھی، تو وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کمیٹی چلی جائے گی، ہم امام کو جانے نہیں دیں گے۔ تو بھائی جب امام کو نہیں جانے دو گے پھر خود کیوں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو رہے انشاءاللہ، کام یوں ہی ہوتا رہے گا، مسجد آباد و شاد رہے۔ وہ ہمارے صدر صاحب تو ویسے میں تعریف کر رہے تھے جی امام صاحب کا کردار ہے، بھائی امام کا کام مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، بس اللہ رنگ لگا دیتا ہے، کردار سارا انہی لوگوں کا ہے، ان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ ان کو اپنا قبول عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے بات ختم کر لگا ہوں، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ اب یہ جو آخر کا شعر ہے نا، میں ہمیشہ اپنے لیے پڑھتا ہوں اور اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا ابھی ہم نے کام کیا ہی کہاں ہے۔
ابھی یہ تو پہلے سیڑھی کے پہلے منزل پہ چڑھے ہیں اور ہم نے کہا جی نہیں کام ابھی ہم نے کرنا ہے. تو نوجوانوں بالخصوص جو میرے سے منسلک ہے نوجوان, دین کا کام آپ نے کرنا ہے, جتنے بھی نوجوان ہیں. اور اس کے علاوہ جو نوجوان, میں تو ہمیشہ نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے دعوت دیتا ہوں, یاد رکھیے گا پھر کوئی آپ کو پکڑ کے دعوت نہیں دے گا, یہ میری بات یاد رکھیے گا. میں فقط اس لیے کہ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا جہاں بھی جاؤ نا اپنے گلشن آباد کر کے آ جاؤ, جہاں بھی جاؤ اپنے پودے لگا کے آ جاؤ, اور پھر تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا گلشن وہیں سے تمہیں خوشبو وہاں تک پہنچا دے گا. پودے لگاؤ, نوجوان نسل کو تیار کرو, قوموں کے اندر بیداری پیدا کرو, قوموں کے اندر جو وہ سوچ پیدا کرو. یقین کریں وہ ہمارے علامہ صاحب ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے ہم نے نماز عصر میں مسائل رکھے, نماز فجر درس حدیث رکھی. میرے نمازیوں کے اندر اللہ نے یہ شعور بخشا ہے. ایک علامہ صاحب کہتے ہیں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, میں بیان کر رہا تھا تو سامنے تصویر لگی ہوئی تھی, تو آپ کی مسجد کا نمازی مجھے کہہ رہے کہ علامہ صاحب آپ بیٹھے میں سامنے تصویر لگی, آپ ہٹوا دے رہی ہو, آپ ہٹوا نہیں رہے. تو کہا جی میں نے میری توجہ نہیں کہ میں ہٹواتا ہوں. تو کہا بھائی ہم نے امام صاحب سے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویر و رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو وہ علامہ صاحب مجھے آ کے کہہ رہے ہیں آپ نے نمازیوں کو کیا پڑھا دیا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر دیکھتے کوئی مسئلہ دیکھتے تو بے باک ہو کے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے ان 8 سالوں سے مطمئن ہوں, اپنے انتظامیہ سے مطمئن ہوں. 12 نوجوانوں کام ابھی کرنا ہے, جو نوجوان وابستہ نہیں ہم سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ. نہ ہم آپ کی جیب میں نظر رکھیں گے, نہ آپ سے ایک پائی پیسے کی لیں گے, اور نہ ہی کبھی دروازے پہ آ کے دستک دیں گے جناب آج چائے کا پینے کا موڈ ہو رہا ہے چائے پلا دیجیے. مسجد میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے میں دعوے کے ساتھ گارنٹی کہتا ہوں جس دن میں نے آپ کی جیب سے 1 روپیہ لیا اپنی ذات کے لیے, کہنا مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہو, دین کے نام پر کھاتے ہو. ہم نے بیدار کرنا ہے میرے بھائیو, ابھی قوم بیدار ہوئی نہیں ہے. انشاءاللہ عید کے بعد تحریک درس قرآن کے نام سے مجھے 200 نوجوان چاہیے, 200 نوجوان, 200 نوجوان چاہیے, بوڑھے ہوں بزرگ ہوں, آئے مجھے نام لکھوائے, علامہ صاحب لکھو میرا نام, ماہانہ درس قرآن کا ہم چل کے آئیں گے, بیمار ہوں گے سر کے بل چل کے آئیں گے, آپ ہمیں حکم کریں. یقین کریں جب 200 نوجوانوں کا لشکر تیار ہو جائے, ایمان سے بتاؤ علاقے میں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ حضرات تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں, بالکل تیار رہو. بخدا 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 میں وہ قلندر آدمی ہوں, میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے وہ ملکہ دیا ہے, میں حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, نعت خواہ بھی ہوں, خطیب بھی ہوں, نقیب بھی ہوں, میں ہر فن مولا ہوں, میں ہر فن مولا ہوں. خطابت کا میدان ہو, بیان کا میدان ہو, تو اللہ نے مجھے کئی خصوصیات سے نوازا. یہ کرم میرے مصطفیٰ کا ہے بس. اور یہ سارا کا سارا فیض میرے مرشد خادم حسین رضوی کا ہے. تو اپنے کو وہ نہیں ہے اس مسجد سے گئے آج کمیٹی والے پتہ کیا چکر کرتے, امام صاحب کی آواز ہے نہیں, قرات اچھی نہیں کر رہے, امام صاحب نعت پڑھ سکتے نہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اللہ نے, اور یہ سب کچھ ہم دین کی خاطر لگائیں گے, اپنی ذات کی خاطر نہیں لگائیں گے. میں رات گیا تھا کسی کا محفل میں نہیں جاتا, پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر میری نماز فجر چھوٹ گئی تو میرے نمازی کیا گئے, مولوی صاحب اوپر سوئے ہوئے نیچے نماز کے لیے نہیں آئے. میں رات کی محفلیں بھی اس لیے نہیں لیتا کہ نماز نہ چھوٹ جائے. قوم کے اندر یہ کیا جائے گا. گلشن کے بعد سے یہاں آتا ہوں, میں بائک بڑی تیزی میں بھگا کے آتا ہوں, ہمارے آصف بھائی بھی دیکھتے ہیں, ایک دفعہ دیکھا ہے میں سے بڑی تیز بائک بھگاتے ہیں. میں نے کہا نہیں کہیں نماز ظہر نہ چھوٹ جائے, اور اتفاقاً جس دن بائک پنچر ہوگی یا مسئلہ پھر چھوٹ جاتی ہے, ورنہ میں نماز چھوڑنے کا بھی قائل نہیں ہوں. اس لیے کہ ہم نے قوم کو بیدار کرنا ہے. تو مجھے امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے. جس دن نوجوان نے ہم سے ہاتھ پیچھے چھڑانا, بخدا بخدا میں اس دن اپنا بورے بستر اٹھا کے چلا جاؤں گا. میں بالکل مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. مجھے جو ہے یہاں پر جو تنخواہ ملتی ہے نا, یہ کتنی تنخواہ ہے جی, 24 سے 25 ہزار مجھے یہاں پہ تنخواہ ملتی ہے. میں کوئی تنخواہ کا شکوہ نہیں کر رہا. اس سے زیادہ تنخواہیں ان خطباء کو ملتی ہیں کہ جن کا خطاب بھی قوم سننے کے لیے نہیں آتی. اس سے زیادہ کئی گنا خطابیں تنخواہیں ان کو ملتی ہیں, کئی ان کی مراعات ہیں. میرا ایک پورا خاندان عالم ہے, حافظ پنجاب کی سرزمین پہ جگہ جگہ پہ ان کی مساجد ہیں. ان کی تنخواہ میری تنخواہ ان کی ڈبل تنخواہ ہے. 75 ہزار 80 ہزار تنخواہیں گاؤں کے اندر بیٹھ کے لے رہے ہیں. یقین کریں بخدا مسجد میں کھڑا ہو کر کرو, مجھے 1000 مرتبہ بلا چکے, سینکڑوں مرتبہ بلا چکے.
मेरे उस्ताद सब मुझे कह चुके हैं यार औरंगी टाउन को छोड़ो, जरा गुलशन में आके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, ये नौजवान बड़े प्यासे हैं, दीन का दर्द रखते हैं, चले जब तक ये हमसे जो है वो आस लगाए बैठे, चले दीन का काम करते हैं। बाकी रहा जिंदगी का फैसला, तो जिंदगी के जिस कोने में बैठ जाएंगे हम, तो बीच चौराहे के अंदर भी नमाज पढ़ाना शुरू कर देंगे, पब्लिक वहीं भी जमा हो जाएगी। ठीक है जी, तो कदर करनी है आपने। ठीक है, मैं खुश हूं, अपने मुंतज़िमीन से भी खुश, नमाजियों से भी खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी मस्जिद, आप नमाजियों की तारीफ करो, किसी भी मस्जिद के अंदर नमाज फजर के 10 में जाके देखो, आपको पब्लिक बैठी हुई नजर नहीं आएगी। नमाज असर के 10 में जाके देखो किसी भी मस्जिद के अंदर, आपको इतनी पब्लिक बैठी हुई नजर नहीं आएगी। तो ये आपकी मोहब्बत है ना हमसे। ये आपकी नमाज जुमा के अंदर मस्जिदों में जाके देखो, इमाम के आने से पहले एक बाबा बैठा होता है, हमारी मस्जिद में 3-3 सफ़े बैठी हुई होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी कोशिशें, काविशें हैं। अल्लाह मस्जिद को आबाद शाद रखे, मुंतज़िमीन को आबाद शाद रखे, ये कारवां चलता रहे। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह शरीरों के शर से महफूज फरमाए, हासिदीन को हसद को महफूज फरमाए। मस्जिद तरक्की कर रही है, मदरसा तरक्की कर रहा है, कौम मुतमईन है, ये कारवां चल रहा है। मैं तो इंतज़ामिया कहती इमाम साहब शायद आप दूसरे इमाम है कि जो सबसे ज़्यादा अरसा इसमें लगा चुके हैं। जी दूसरा इमाम हूँ, दूसरा इमाम हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इस मस्जिद में अरसा, मुझे ये एजाज़ मिल गया है। बहरहाल देखें ये कारवां कहाँ तक चल रहा है, अल्लाह मुझे आपको सलामत रखे। बाकी मेरी तरफ से किसी नमाजी को, बशमूल मुंतज़िमीन को, कोई रंज पहुँचा हो, कोई तकलीफ़ पहुँची हो, कोई दुख पहुँचा हो, जाने या अनजाने में, हाजिराना गायबाना, मैं तमाम से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी व नासिर हो। मैंने किसी को अज़ियत दी हो, अपने जुमलों से दी हो या अपने रवैये से दी हो, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर मेरी ज़िंदगी ने वफ़ा ना की तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं साहिब सरबत से कहता हूँ, जिसको अल्लाह कुर्बानी की तौफीक देना, जिस दिन पता चल जाए मौलवी साहब मर गए हैं, अगर अल्लाह आपको कुर्बानी की तौफीक दे तो एक हिस्सा कुर्बानी का मेरा भी रख दिया करें। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये जान भी आप लोगों के लिए, ये तन भी आप लोगों के लिए, ये मन भी आप लोगों के लिए, हम सब कुछ लुटा देंगे। हम अपनी कौम को वफा करेंगे, कभी आप लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। दीन के साथ तो गद्दारी करनी ही नहीं है। मैं मर जाऊंगा इंशाल्लाह, कभी दीन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मस्जिद के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तादम हयात, जब तक जान में एक खून का कतरा भी है, हुजूर के दीन के लिए इंशाल्लाह यूं ही हम काम करते रहेंगे। बोले इंशाल्लाह। चलिए सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत जी सोहानी घड़ी चमका थे चांद, जी सोहानी चमका थे बाका चांद, उस दिल अफरो जैसा पेला को सलाम हो से आज़म इमाम तो का वन्नों का जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत। दुआ कर लीजिए, आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन, जिन हज़रात ने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार एक बच्चा है पिछले 5 साल से बहुत बीमार है, परवरदिगार उस बच्चे को परवरदिगार सेहत याबी तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अयाज़ मीरी की परवरदिगार नानी मोमिना बेगम साहब बीमार है, परवरदिगार उन्हें भी सेहत याबी तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार सैयद कुर्बान अली शाह साहब, परवरदिगार मरहूम यूसुफ, परवरदिगार ज़ैतुन्निसा मोहम्मद शकील, सैयद निहाल हुसैन, सलमा खातून, सैफुल्लाह अंसारी, ज़हरा खातून, मियाँ खान, अब्दुल मजीद, मोहम्मद अयूब, फरीशा खातून, शकीला खातून, ज़ैनब बीबी, मोहम्मद हुसैन, इस्लाम खान, ज़फ़ीर आसिम, नगीना खातून, शमीमा खातून, सरफराज, गुलाम जिलानी, अफ़त पर मुर्तज़ा, परवरदिगार शाहिदा खातून, इन तमाम की परवरदिगार बख्श मग़फ़िरत फरमा। अब्दुल समद की परवरदिगार सेहत याबी के लिए कहा गया, उन्हें सेहत याबी तंदुरुस्ती अता फरमा। मोहम्मद असलम साहब को परवरदिगार सेहत याबी अता फरमा। रज़िया खातून, फ़रह नाज़, फ़ातिमा नाज़, सोनी, परवरदिगार हाफ़िज़ यासीन, निज़ामुद्दीन, हमीदा खातून, रहमत अली, नुसरत परवीन, परवरदिगार इनके बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हफ्सा फ़ातिमा के लिए दुआ, परवरदिगार
उन्हें परवरदिगार सेहतयाबी तंदुरुस्ती आता फरमा। हाजी सैयद कुर्बान अली शाह साहब के इसाल सवाब के 5 खत्म कुरान के इंतजाम किया गया, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। मरहूम इसाक़ खान परवरदिगार सलाम खान, हाजरा खातून, अनीस फातिमा परवरदिगार, नाजरा, हलीमा, रहमत, इन तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार हाशिर के लिए दुआ फरमा दें, सेहतयाबी अता फरमा। फातिमा बीवी वो बीमार है परवरदिगार, उन्हें भी सेहतयाबी अता फरमा। जमालुद्दीन सब बीमार, उन्हें भी सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमा। अस्मा खातून परवरदिगार, उन्हें सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार जिन हज़रात ने दुआ के लिए कहा है, तमाम के परवरदिगार इन हाजतों को पूरा फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार इस वाए मुक़द्दस में जो कुरान पाक पढ़ा गया, परवरदिगार पढ़ने में सुनने में जो गलती हुई हो अपने हबीब के सदके माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन जितने भी मेरे भाई नौजवान बुजुर्ग नमाज़ी तशरीफ़ लाए, तमाम का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब के सदके हम तमाम को इस कुरान पाक की बरकतें आता फरमा। या रब्बल आलमीन बिलखुसूस परवरदिगार हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया जो परवरदिगार मेहनतें काविशें खुलूस लिल्लाहियत के साथ कई रज़ा के लिए दिन रात एक करके मस्जिद की मदरसे की तामीर तरक्की के लिए काम करते हैं, इलाहुल आलमीन इस कारवां को, इस गुलशन को इत्तिफाक इत्तिहाद के साथ परवरदिगार तादम हयात मस्जिद की मदरसे की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मस्जिद के नमाज़ी जो फौत हो गए उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जब से मस्जिद आबाद हुई है उस वक्त से लेकर ता सुबह क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे इखलास के साथ मस्जिद की खिदमत करेंगे, आने वालों की जो जा चुके हैं सबकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। तैयब रज़ा नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह तआला, इसके अलावा जितने भी मस्जिद के आइम्मा, मुअद्दिनीन, खादिमीन, मुंतज़िमीन आते रहे, परवरदिगार तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारी मस्जिद की साबिक़ा इंतज़ामिया जो फौत हो गई उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। जो हयात हैं हमारे जनाब आबिदीन साहब, सैयद अपना कुर्बान अली शाह साहब परवरदिगार, हाफिज़ मुफीदुद्दीन साहब, इसके जितने भी हैं परवरदिगार जिनके मैं नाम नहीं जानता, परवरदिगार जो हयात हैं उनके रिज़्क़ में उम्र में बरकतें अता फरमा, जो विसाल फरमा गए हैं उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन परवरदिगार बिलखुसूस मेरे वालिद साहब को, मेरी वालिदा को सेहतयाबी अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन मेरे भाइयों को परवरदिगार उनके रिज़्क़ में काम में बरकतें अता फरमा, मेरे बच्चों को शिफायाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन तादम हयात परवरदिगार मेरी ये खुसूसी दुआ है तेरी बारगाह में, और ये मेरे सारे नमाज़ी परवरदिगार आमीन कहेंगे। मालिक किसी एक की नेक बंदे की आमीन का सदका या रब्बल आलमीन तादम हयात अपने दीन की नौकरी करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन तादम हयात आखिरी दम तक इलाहुल आलमीन खुलूस के साथ तेरे दीन की नौकरी करने की तौफीक अता फरमा। मालिक दीन के नाम पर कभी डाका मारने की, दीन के नाम पर अपनी ज़ात के लिए, दीन के नाम पर गद्दारी से, मस्जिद की गद्दारी से, मदरसे की गद्दारी से इलाहुल आलमीन तादम हयात मुझे महफूज फरमाना। इलाहुल आलमीन इसका अजर मेरे वालिदैन को, मेरे भाइयों को और परवरदिगार मेरे नमाजियों को अता फरमा। या रब्बल आलमीन परवरदिगार बिलखुसूस जिन हज़रात ने दुआ के लिए कहा है, हमारे अबुल हुसैन भाई हैं परवरदिगार उन्हें भी सेहतयाबी अता फरमा, उनके बच्चों के लिए परवरदिगार गैब से अच्छे रिश्ते परवरदिगार अच्छे जोड़े अता फरमा। हमारे आसिफ भाई हैं परवरदिगार इनके वालिद इनकी वालदा को बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे फारूक साहब इनके वालिद इनके वालदा उनकी परवरदिगार बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे जनाब सोनू भाई हैं इलाहुल आलमीन, हमारे अरमान भाई इनकी वालदा और इनके दादा की परवरदिगार बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे रियाज़त तारी भाई हैं इनके भी जुमला मरहूमीन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे ज़ियाउर रहमान परवरदिगार, हमारे शाहनवाज भाई इनके वालिद की इनकी सिस्टर की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार। और इसके जितने भी हमारे मुंतज़िमीन हैं, हमारे जावेद भाई हैं इलाहुल आलमीन, हमारे इरफान भाई हैं इलाहुल आलमीन, हमारे सलमान भाई ज़िया भाई जितने भी परवरदिगार इसके अलावा हैं इलाहुल आलमीन परवरदिगार बिलखुसूस आप सारे हज़रात दुआ फरमाएँ हमारे जनाब हाफिज़ अकरम चिश्ती साहब के लिए। बखुदा जब किसी का जवान भाई जाता है उसे पता चलता है आज इनका भाई जो है वो कब्र में आराम कर रहा है, गुज़िश्ता साल इनका भाई जो है वो मुसल्ले रसूल पे खड़ा होकर कुरान सुना रहा था। अब दुआ करें परवरदिगार इसके भाई की कब्र को मुअत्तर फरमाए, इनके भाई की कब्र को परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस का बाग बना। हमारे मौलवी साहब की इन कोशिशों को काविशों का इनका सिला इनके मरहूम वालिद और इनके भाई को अता फरमा परवरदिगार बिलखुसूस। हमारे जनाब मुफीद साहब इनकी ज़ौजा मरहुमा की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। हमारे जनाब कुर्बान अली शाह साहब परवरदिगार उनकी भी परवरदिगार बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। जितने भी मेरे नमाजी हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे दीन से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से मदरसे से मोहब्बत करते हैं, जो गायबाना मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार जो मुझ तक अपना नाम न पहुँचा सके, परवरदिगार तो सबको जानता है, खूब जानता है। मालिक सबको बिन मांगे आता फरमा दे, सबको बिन मांगे आता फरमा दे। जो मस्जिद के मुआमिनीन है,
مسجد کے معلمین ہیں، مسجد کے معلمات ہیں، پروردگار سب کو برکتیں عطا فرما۔ میں جناب خادم بھائی کی پروردگار، بیٹی کی پروردگار بخش مغفرت فرما، ان کے رزق میں کام میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول